بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ ہم لوگ فضیلت الشیخ سعد بن علی السلمی حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس جو عربی زبان میں اذان اور اقامت کے درمیان چل رہا ہے، اس کی یہ چوتھی کڑی ہے، اور ہم لوگ آج اسے اردو زبان میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم نے پچھلے 3 بیانات میں لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کے ارکان، نفی اور اثبات، اور اس کی 7 شرطوں کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ نیز شیخ محترم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی نہ دے دے، چونکہ دونوں کی گواہی دینا لازم اور ملزوم ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بھی گواہی دینا ہے اور محمد الرسول اللہ کی بھی گواہی دینا ہے، دونوں کی گواہی ضروری ہے، تبھی یہ لا الہ الا اللہ اپنا فائدہ اس کے کہنے والے کو پہنچائے گا۔ نیز شیخ محترم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بھی 7 شرطیں ہیں، اور وہ وہی شرطیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، یعنی دونوں کی شرطیں ایک ہی ہیں۔ آج میرے بھائیوں، ہم لوگ اس نشست میں توحید کیا ہے اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، توحید یہ ہے افراد اللہ سبحانہ تعالی بربوبیتہ و الوہیتہ و باسمائہ و صفاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں یکتا ماننا، اور ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنانا۔ اس تعریف سے یہ سمجھ میں آ رہا میرے بھائیوں کہ توحید کی کل 3 قسمیں ہیں، اور اہل علم نے کتاب و سنت کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا ہے، ان میں غور و فکر کیا ہے، تو ان لوگوں کی توحید کی یہی 3 قسمیں ملی ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں ملی ہے۔ چنانچہ 3 قسمیں ہوئی۔ 3 قسمیں یہ ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ہر ایک کو ہم لوگ تعریف کے ساتھ
تھوڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، توحید ربوبیت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں یکتا و منفرد ماننا، ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے افعال ہیں، ان میں سے ایک الخلق ہے، یعنی پیدا کرنا، الرزق یعنی روزی دینا، رزق دینا، الاحیاء زندہ کرنا، الاماتہ موت دینا، یہ سارے افعال اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو خلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا۔ اس تخلیق میں، اس پیدائش میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب کو روزی دینا بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تنے تنہا کرتا ہے۔ اسی طرح زندہ کرنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی یہ کام ہے۔ اسی طرح موت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس فعل میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو ایکتا ماننا اور ان افعال میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا، اسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا دوسرا نام بھی ہے، اسے توحید العبادہ یا توحید العبودیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرے الفاظ میں اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام طرح کی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا اور ان میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید الوہیت ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے، یہ عبادت ہے۔ روزہ ہے، طواف ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ یہ ساری عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کی جائیں گی۔ ان عبادات میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح نذر و نیاز ہے، قربانی ہے، یعنی عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا مستحق ہے، کوئی دوسرا اس کا مستحق نہیں ہے اور کوئی اس کا عبادات میں شریک نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔
تیسری قسم ہے توحید کی، توحید اسماء و صفات۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا ماننا اور ان میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ اس طور پر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اسماء و صفات اپنی کتاب قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء و صفات بیان کیے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح ماننا جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے لیے جن کی نفی کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جن کی نفی کی ہے، ان کی نفی کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اپنے اسماء صفات یہ بیان کیے ہیں: العلیم، السمیع، البصیر۔ تو اللہ رب العزت کے لیے السمیع جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو، ہر چیز کی آواز کو، ہر مخلوق کی آواز کو سننے والا ہے، سنتا ہے۔ ایک مخلوق اگر آواز لگاتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ دنیا کی پوری مخلوق بھی اگر ایک ساتھ آواز لگائے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ سنتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور اس طرح اللہ رب العزت کی قوت سماعت۔ اسی طرح البصیر، اللہ رب العزت نے اپنے لیے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے۔ جب ہم البصیر کہیں گے تو اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو، دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارے آگے کی چیز ہو، ہمارے پیچھے کی چیز ہو، دائیں کی چیز ہو، بائیں کی چیز ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت بیک وقت دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح العلیم کا لفظ اللہ رب العزت نے اپنے لیے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ سامنے ہو، ہمارے سامنے ہو، ہمارے پیچھے ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، کوئی بھی چیز، کہیں بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کو، ہر چیز کی خبر کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الستیر کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور الساتر یا الستار یہ اللہ رب العزت کے صفات میں وارد نہیں ہے۔ اس لیے جب الستیر کا لفظ بولا جائے گا تو ہم لوگ اس سے یہی سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو پردہ کر سکتا ہے۔ بندہ کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کی پردہ پوشی وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں، اور ایک بات یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے اسماء و صفات کے تعلق سے
کہ انسان بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، یہ صفات انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن انسان کا سننا اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں بہت فرق ہے۔ ایک انسان جب سنتا ہے تو کسی ایک آدمی کی آواز کو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ کئی آدمی اگر ایک ساتھ آواز لگائے تو ہر ایک کی آواز کو وہ نہیں سن سکتا ہے، اور اسی طرح انسان کی سماعت میں کبھی کوئی نقص، کوئی کمزوری بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قوت سماعت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان سامنے کی چیز دیکھ سکتا ہے، پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتا ہے۔ دائیں یا بائیں کی چیز دیکھنا اس کے لیے مشکل ہے، بیک وقت وہ کئی چیزیں نہیں دیکھ سکتا ہے، پھر اس کے دیکھنے میں اور نگاہ میں کمزوری اور نقص بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان تمام نقائص سے پاک و صاف ہے۔ اسی طرح العلیم کا بھی معاملہ ہے۔ تمام صفات میں جو انسان کے اندر صفاتیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر نقص ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفات میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، ان کے اندر پوری طرح کمال یعنی کامل ہے، کسی طرح کا کوئی نقص ان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح توحید اسماء و صفات کو ہم لوگوں نے سمجھا، اور ایک چیز یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کو جو ہم پکاریں گے تو اللہ رب العزت کے اسماء سے پکاریں گے، صفات سے نہیں پکارا جائے گا۔ صفات سے پکارا جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اسم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہوتا ہے اسی کے اندر صفت پائی جاتی ہے۔ جیسے سمیع ہے، یہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہم لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لیکن اسی سمیع کے اندر سے جب سمع کو الگ کر لیا جائے گا تو صرف سمع کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پکار سکتے ہیں، یعنی یا سمیع تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یا سمع اللہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سماعت، سننے کی صلاحیت، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ یا سمع اللہ یہ نہیں کہیں گے، یا سمیع کہیں گے۔ اسی طرح یا بصیر کہیں گے، یا رحیم کہیں گے، یا کریم کہیں گے، اس طرح بولیں گے، لیکن یا بصر اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یا علم اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف صفت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو پکارنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسم کے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو پکارو۔ ایک اور اہم نقطہ اس تعلق سے ہم لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، ان کے درمیان توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء و صفات میں کوئی خاص اختلاف نہیں تھا۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو وہ بڑی حد تک مانتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت کی اس قول سے سمجھ میں آتا ہے،
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو وہ لوگ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو وہ کدھر پھرے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان سے تم کو کون روزی دیتا ہے، یا کان اور نگاہ کا کون مالک ہے، کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون معاملہ کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ لوگ عنقریب کہیں گے، کیا کہیں گے وہ لوگ؟ اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے ہو۔ 3 آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء و صفات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ان کا جو اصل جھگڑا اور اصل اختلاف جو تھا وہ توحید الوہیت کے ہی سلسلے میں تھا، اور وہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم تو عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم واسطہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ واسطہ بنانا کھلا شرک ہے۔ اسی کی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں تردید کی ہے، اور ان لوگوں کو اس توحید الوہیت کی طرف بھی دعوت دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ ان لوگوں نے جواب میں کیا کہا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ انہوں نے تمام معبود کو ایک معبود بنا لیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، چونکہ وہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے بلکہ متعدد معبودان باطلہ کے وہ قائل تھے، اور ان کو اللہ رب العزت کے درمیان اور ان کے درمیان عبادات میں واسطہ بناتے تھے، جو کھلا شرک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت توحید کے نور سے ہمارے دلوں کو اور اس امت مسلمہ کے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں فرائض اور واجبات کی صحیح طریقے سے انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کے مسائل کو اور پوری امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اعزاء اقارب جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں قبروں میں ان کا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بھی خیر فرمائے، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ یہی کلمہ توحید ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔